اللہ کے لیے خرچ کرنے کے اعتبار سے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے تھے، ان کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا اور غسل دینے لگے ان کو، تو ان کے کپڑے جب اتار لیے گئے تو ان کے پیٹھ پر مختلف قسم کے نشانات تھے، جیسے ایک آدمی بوری اٹھاتا ہے، اس میں آٹا ہو، چینی ہو، گھریلو سامان ہو، گڑ وغیرہ ہو، اس طرح جو ہے نا وزنی چیزیں ہو، وہ کندھے میں اٹھا کے کہیں لے کر جاتا ہے، مستقل یہ کام کرتا ہے، تو ان کے کندھوں میں مختلف قسم کے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ تو حضرت زین العابدین جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، وہ تو کوئی مزدوری وغیرہ نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا تھا، مالدار تھے بہت زیادہ۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے پیٹھ میں یہ نشانات کیوں ہے؟ تو جب معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ اپنے زندگی میں کافی عرصے سے 100 خاندانوں کو، 100 گھرانوں کو رات کے اندھیروں میں راشن پہنچایا کرتے تھے۔ یہ ماہانہ انہوں نے اپنے اوپر ضروری قرار دیا تھا کہ وہ 100 گھرانوں کو راشن دیں گے، 100 گھرانوں کا گھر کا بوجھ اٹھائیں گے۔ تو وہ رات کے پیر میں چھپکے سے یہ کام کیا کرتے تھے اور کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد کسی نے بتایا کہ یہ حضرت رات کو ہمارے گھر پہ آتے تھے چھپکے سے اور ہمیں راشن دیا کرتے تھے۔ پھر جب پتہ چلا کہ دوسرے گھر والوں کو بھی دیتے، تیسرے گھر والوں کو بھی کوئی دیتے ہیں، پتہ چلا کہ اگلے مہینے میں ان گھروں کو کسی نے راشن نہیں دیا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ ان سب گھروں کو ہر مہینہ اس طرح بھاری راشن دینے والے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو دیکھو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یہ بہت اچھی عادت ہے۔ تو دیکھو اللہ کے راہ میں کس طرح چھپکے سے خرچ کیا کرتے ہیں اللہ والے، جو پکے اللہ والے ہوتے ہیں، پکے مومن ہوتے ہیں، صرف اللہ ہی کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو وہ ایسے ہی خرچ کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، یعنی عذاب سے محفوظ ہوں گے، جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، اللہ کی مہربانی میں ہوں گے۔ ان 7 آدمیوں میں سے ایک وہ آدمی ہے جو اس طرح چھپکے سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو اس کے الٹا ہاتھ کو پتہ تک نہیں چلتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یہ مومن کی نشانی ہے، یہ مومن کی علامت ہے کہ مرنے تک کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 گھرانوں کو ماہانہ بھر کا راشن دیتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے راشن پیسوں میں آتا ہے۔ تو دیکھو اس طرح چھپ کے خرچ کرنا یہ مومن کی علامت ہے۔ یہ بات بھی ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا کہاں خرچ کرنا کہلاتا ہے۔ ہمیں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسجد اور مدرسے کو دینا ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مسجد اور مدرسے میں خرچ کرنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں کوئی قرض تلے دبا ہوا ہے، کوئی مریض ہے، کوئی غریب ہے، وہ جو ہے نا تنگ دست ہے، اور ان کی مدد کرنا، ان کو دینا، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی ہے۔ بلکہ قرآن کریم حدیث مبارکہ سے جو ثابت ہے کہ سب سے افضل خرچ وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں میں کسی کی مدد کی جائے، کہ کوئی قرض تلے دبا ہوا ہے، کہ کوئی جو ہے نا مریض ہے، اس کے گھر پہ علاج کے لیے پیسے نہیں ہے، یا اس کے علاوہ ان کو ضروریات ہے، آپ محسوس کر رہے ہو تو ان کو دینا، ان کی مدد کرنا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، اس کے ہٹ کر باہر مسلمانوں میں، حتیٰ کہ کوئی بھی انسان ہو جو محتاج ہو، ان کو دینا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو صرف مسجد اور مدرسے میں دینا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مصرف ہیں، یہ سارے مصرف وہ کہلاتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہلاتے ہیں۔ اور جب آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو دل کو سکون، اطمینان ملتا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کے راہ میں خود بھی خرچ کرنے کی عادت بنائے اور اپنے بچوں سے بھی یہ عادت بنوائے، اور اس کا ہم طریقہ کار بنائے۔ جیسے مثال کے طور پر میری 20,000 تنخواہ ہے، تو میں اگر اپنی تنخواہ میں سے 1,000 روپے اللہ کے راہ میں خرچ کر لیا کروں، کسی
قرض خواہ کو دے کر کسی کا قرض اتار لیا کرو، یا اسی طرح کسی مریض کو دے کر ان کی بیماری کا، ان کی دوائیوں کا میں جو ہے نا بندوبست کر سکوں، تو میں اگر اپنی تنخواہ میں سے 1% بھی نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دوں تو میری انشاءاللہ عادت بن جائے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ میری مثال تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے، اس میں سے اگر میں 20,000 روپے ماہانہ خرچ کر لیا کروں تو اس میں میرے کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور اس طرح اپنے بچوں کے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سکھائے، اپنے بچوں کو پیسے دیا کرے، بیٹا یہ 50 روپے لو اور جا کے مسجد مدرسے کے ڈبے میں ڈال دو، بیٹا یہ 50 روپے لو اور جا کے اپنے دوست جو ہے نا فلاں علاقے پڑوسی جو آپ کا دوست ہے جو تنگ دست ہے یہ ان کو 50 روپے دے دینا۔ گھر پہ کوئی مانگنے والا آ گیا اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے تو اپنے بچوں کو پیسے دو کہ بیٹا یہ 10 روپے لے جا کے جو ہے نا مانگنے والوں کو دے دینا۔ تو اپنے بچوں کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے لیے فرمایا لہم اجر عظیم، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔